بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نیوز آن لائن پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ انصاف نیوز آن لائن کی خصوصی سیریز خلیجی ممالک میں آباد اہل اردو کی علمی، دینی اور ادبی خدمات دراصل دنیا کے مختلف ممالک میں آباد اہل اردو کی خدمات کو سامنے لانے کی کوشش ہے۔ اس کی ابتدا خلیج کے ایک چھوٹے سے مگر بہت ہی خوبصورت ملک کویت سے کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف تیل سے مالا مال ملک ہے بلکہ علم، دوستی اور خیر و فلاح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے کویت کی اپنی ایک شناخت ہے۔ وزارت اوقاف کی علمی و دینی خدمات ازہر میں شمس ہے۔ یہاں کی کئی مقتدر ہستیوں نے نہ صرف عرب ممالک بلکہ پوری دنیا میں اپنی شناخت قائم کی ہے، جن میں عبدالوہاب المطوع، ڈاکٹر عبدالرحمن السمید، شیخ یوسف رفاعی اور شیخ عبداللہ نادر نوری جیسی شخصیات کے نام قابل ذکر ہیں۔ کویت میں ایک بڑی تعداد اہل اردو کی بھی ہے جو کسب معاش کے لیے مقیم ہے، مگر انہوں نے کویت کی علمی، دینی اور ادبی ورثے میں بیش قیمت اضافہ کیا ہے اور علم و ادب کے گیسروں کو سنوارا ہے۔ یہ اہل اردو کی خصوصیات بھی ہے، جہاں وہ جاتے ہیں اردو کی ایک نئی بستی آباد کر دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شیخ صفات عالم مدنی، جناب عامر قدوئی، جناب محمد عمر صاحب، محترم عبداللہ عباسی اور محمد خالد اعظمی صاحب۔ انصاف نیوز آن لائن کے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور آپ کے ہم شکرگزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر خالد اعظمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ مختصر انداز میں کویت میں مقیم اہل اردو کی مجموعی خدمات کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ ڈاکٹر خالد صاحب۔ غریب پرور شہر کلکتہ سے نشر ہونے والے انصاف نیوز آن لائن کی پوری ٹیم اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کویت میں مقیم اہل اردو کی مجموعی خدمات کے سلسلے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، کویت میں اردو زبان و ادب کی تاریخ کیا ہے؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بنارس کے رہنے والے حاجی احمد عبدالرزاق وہ شخص ہیں جو کویت تشریف لائے، جن کی تفصیل میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حاجی احمد عبدالرزاق اپنی دو بہنوں مریم اور فاطمہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف جا رہے تھے کہ راستے میں بصرہ عراق میں ان کی ایک بہن کا انتقال ہو گیا۔ اپنی دوسری بہن کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ حج کے بعد وطن لوٹتے وقت 1895 عیسوی میں جب وہ کویت پہنچتے ہیں، زاد راہ زاد سفر ختم ہو گیا۔ لامحالہ بھائی بہن نے سوچا کہ اس اجنبی ملک میں کہاں جائیں، سارے لوگ اجنبی ہیں، کوئی جاننے والا نہیں۔ اسی سوچ بچار میں تھے کہ ایک مسجد جس کا بھی نام مسجد الرومی ہے وہ نظر آئی۔ کافی بوسیدہ تھی، ترمیم کے مرحلے میں تھی۔ اس میں بہن بھائی نے پناہ لی۔ چند دنوں بعد ایک شخص جو ہمیشہ ان کو دیکھتا تھا کہ یہ اجنبی شخص یہاں کیا کرتا ہے، روز نماز میں نظر آتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی تفصیل کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو احمد عبدالرزاق نے اپنی پوری روداد سفر ان کے سامنے بیان کر دی اور یہ بھی کہا کہ میری جو بہن ہے وہ کنواری ہے اور میری بھی شادی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر غور فکر کرنے کے بعد اس کویتی شخص نے کہا کہ بہتر ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تمہاری شادی میں اپنی بہن سے کروا دیتا ہوں اور میں اپنی شادی تمہاری بہن سے کر لیتا ہوں۔ سوچ لو، اگر اس پر تیار ہو تو معاملہ حل کر لیا جاتا ہم۔ غور فکر کرنے کے بعد طرفین اس پر متفق ہو گئے اور دونوں کی شادی، یعنی بہن اور بھائی کی شادی ہو گئی۔ جس کا نام کے بارے میں آتا، شاید ان کا نام عبدالرحمن الہدہد تھا۔ اس کے بعد ایک کویتی جس کا نام پتہ نہیں چلتا وہ کون تھے، یا وہی تھے یا کوئی دوسرے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ معاش ان کے پاس نہیں ہے، کوئی روزگار بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں یہاں پر بہن بھائی، اب کیا کریں؟ تو کہا کہ ایسا ہے کہ تم اگر مناسب سمجھتے ہو، یعنی احمد عبدالرزاق کو کہا
तो मेरे यहाँ काम करो, लेकिन एक शर्त यह है, मैं सिर्फ रहने और सहने और खाने पीने का बंदोबस्त कर सकता हूं, उसके अलावा नकदी मैं कुछ नहीं दूंगा। अहमद अब्दुल रज़्ज़ाक ने सोचा इस बयाबान में, इस अजनबी जगह में जो कुछ मिल रहा गनीमत है उस पर वो तैयार हो गए और उनके यहाँ साल भर काम करते रहे। यहाँ तक साल भर के बाद अहमद अब्दुल रज़्ज़ाक ने मालिक से कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें। मालिक ने उनको कुछ पैसे दिए और कहा कि अब जो है तुम चाहो तो कहीं और काम कर सकते हो, आज़ाद हो। अहमद अब्दुल रज़्ज़ाक जो है उस कोयती के पास रख करके तीन चीज़ों में महारत हासिल कर ली थी। एक तो बच्चों का खतना, दूसरे दांतों का इलाज, तीसरे पशना लगाना। इसमें बहुत ही मशहूर मारूफ हो गए थे, बहुत अच्छा, बहुत यानी माहिर हो गए थे। जब इन्होंने अपना पेशा अलग से शुरू किया तो कोयत के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ इनकी शोहरत हो गई तो लोग आते अपने इलाज मुआवजे के लिए और उनसे कहते कि भाई पैसे क्या हुए। तो अहमद अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं कि जो देना हो दे दो, अल्लाह मुझे देने वाला है। इससे आवाम और ज्यादा खुश हुई, यहाँ तक कि उनके चर्चे होने लगे। 1900 में उनका एक बेटा अब्दुल वहाब पैदा होता है। जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो अहमद अब्दुल रज़्ज़ाक अपने बच्चे को अब्दुल वहाब को भी साथ साथ लिए रहते हैं और उस पेशे में अब्दुल वहाब भी माहिर हो जाते हैं। इस तरह से फिर अब्दुल वहाब अब साइकिल से मुख्तलिफ इलाकों में जाते रहे इलाज मुआवजे के लिए। 1953 में अहमद अब्दुल रज़्ज़ाक का इंतकाल हो जाता है और अब्दुल वहाब वो अकेले काम संभालते हैं और उनके 1960 में वो बीमार पड़ते हैं और ऐसा बीमार पड़ते हैं तो 1962 में उनका भी इंतकाल हो जाता है। मोहतरम हजरात, इसके इनके जो है तीन बच्चे हुए हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक, अब्दुल अजीज और अब्दुल वहाब, और दो बच्चियां हुई थी अहमद अब्दुल रज़्ज़ाक की, लतीफ़ा और मुनीरा। और इनकी इससे जो है कुवैत में नस्ल जो है अल हिंदी कबीला जो काफी मशहूर है, वो बड़ा और बड़ी तादाद में लोग हैं। और जो कुवैत का सबसे मालदार इलाका दाहिया अब्दुल्ला सालिम, जिसमें तुज्जार रहते हैं बड़ी तादाद में, उसमें गवर्नमेंट ने उसके एक रोड का नाम शारे अब्दुल वहाब अल हिंदी रखा है ताकि उनकी यादगार के तौर पर। मोहतरम हजरात, ये जो बनारस के रहने वाले थे अहमद अब्दुल रज़्ज़ाक, तो वो लाजमन उर्दू पढ़ते और बोलते और समझते तो होंगे ही, लिखने पढ़ने के बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन बोलते और समझते होंगे। तो इससे ये पता चला 1895 ईस्वी में कुवैत की सरजमीन पर बहन भाई जो है बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले पहले शख्स हैं। इसके बाद दूसरी चीज लेकिन मैं जब ये मौजू सामने आया तो मैंने उनके खानदान, हिंदी खानदान के बाज़ लोगों से फ़ोन करके पूछा क्या अभी भी उस खानदान में उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद हैं। कहा कि नहीं, अब कोई नहीं है, सब अरबी बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुवैत में अरबी ज़ुबान के बाद सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली ज़ुबान उर्दू है, क्योंकि बरसग़ीर हिंद पाक के तकरीबन 12 से 15 लाख अफराद जो है होंगे यहाँ पर, और तकरीबन 90% या 95% लोग जो है उर्दू को बोलते और समझते हैं, भले से पढ़ना लिखना जानते हो न जानते हो। तीसरी चीज, जो कुवैत के अंदर जो अहले उर्दू की जो खिदमात हैं उसमें हमारे उलमा काबिरीन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। 1962 जनवरी 1962 में शेख अबुल हसन नदवी कुवैत की सरजमीन में पहली मरतबा 3 हफ्तों के लिए तशरीफ लाए थे। उस दौरान उनके प्रोग्राम कुवैत रेडियो पर भी हुए और मुख्तलिफ यहाँ के प्रोग्राम हुए, जिसकी गूंज जो है काफी दिनों तक सुनी जाती रही। दूसरा सबक शेख अली मियां नदवी का 23 नवंबर 1983 को हुआ था। उस पर भी आलम इस्लाम की मौजूदा सूरत हाल पर उनकी तकरीर हुई थी, काफी उनको लोगों ने पसंद फरमाया। एक तीसरी चीज को वज़ारतुल औक़ाफ़ कुवैत की तरफ से
یہاں جو کمیونٹی آباد ہیں مختلف ممالک کے، ان کو وزارت الاوقاف کہتی ہے کہ آپ اپنے مشائخ کو کویت بلائیے اور اپنی زبان میں جو ہے گفتگو کروائیے دینی و علمی. اس کے لیے وزارت الاوقاف جو ہے ان کو ٹکٹ، قیام تام کے لیے باضابطہ ہوٹل دیتی ہے، ویزا فری میں ہے، ساری چیزیں ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. اس کے ذریعے جو ہے ہماری اردو داں طبقہ جو ہے کافی مستفید ہوتا ہے. اس میں جو ہے جو مشہور معروف شخصیات میں ہیں شیخ مختار ندوی علیہ الرحمہ، ڈاکٹر عبدالحق انصاری علیہ الرحمہ، شیخ جلال الدین عمری، شیخ اصغر علی امام مہدی کے علاوہ مختلف جماعتوں اور مسلکوں کے افراد یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے فیوز و برکات سے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. محترم حضرات، اردو کی خدمات میں جو ہے جو کمیونٹی کی خدمات میں اردو، بعض ایسے اسکول ہیں جہاں اردو بحث سبجیکٹ کے پڑھائی جاتی ہیں، تو اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شعراء کرام کا بھی بہت بڑا حصہ ہے جس سے اردو ادب پھیلی پھولی اور پھیلی. ایک تفصیل تو ہمارے جناب عامر اقبال صاحب بتائیں گے، لیکن بتاتے ہیں کہ 1978 میں پہلا مشاعرہ یہاں پر سالمیہ منطقے میں ایک عربی اسکول میں منعقد ہوا تھا. محترم حضرات، اس کے علاوہ جو ہے اردو خطبوں کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے اور ہے. اس اردو خطبے کی شروعات کویت میں کیسے ہوئی، اس سلسلے میں ایک سرسری جائزہ میں لینا چاہتا ہوں. 1982 کا واقعہ ہے کہ یہاں کویت کا ایک علاقہ جلیب، وہاں کی جس بلڈنگ میں ہمارے کچھ ہندوستانی بھائی جو اردو جاننے والے تھے وہ رہتے تھے، قریب ہی میں ایک چھپرا یا جس کو ٹین کا ایک ہال بنوایا تاکہ وہاں پر 5 وقتہ نماز ادا کر سکے. اس میں وہ نماز ادا کرتے تھے اور جمعہ کے لیے وہ دور کہیں مسجد میں جایا کرتے تھے. اس بلڈنگ کے مالک مکان کبھی کبھار اس بلڈنگ کو دیکھنے آ جایا کرتے تھے، جن کا نام راشد الفرحان ہے. انہوں نے پوچھا جو لوگ تھے وہاں پر کہ بھائی آپ لوگ خطبہ کے لیے کہاں جاتے ہیں سننے کے لیے یا جمعہ کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قریب کے مسجد میں جاتے ہیں ہم لوگ ہیں. تو کیا عربی خطبہ سمجھ میں آتا ہے؟ سب نے کہا عربی خطبہ سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن کریں تو کیا کریں. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میں اگر اردو خطبے کی اجازت وزارت الاوقاف سے لا کر کے دوں تو کیا مناسب رہے گا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. بہرحال وہ جاتے ہیں اور چند دنوں کے بعد اردو خطبے کا پرمیشن لا کر کے وہ دے دیتے ہیں. اور اسی بلڈنگ کے نیچے جو جگہ خالی تھی وہاں پر اردو خطبے کا نظم باضابطہ شروع ہوا، اور جس کو کہتے ہیں کہ کویت کے اندر پہلا اردو خطبہ اسی بلڈنگ کے نیچے شروع ہوگا، جس میں تقریباً 150 افراد ابتدا میں شریک رہے. اور پہلے اردو خطیب مولانا شیخ غلام محمد منصوری تھے. منصوری وہاں تھے. دوسرے شیخ کی کئی کتابیں جو ہے منظر عام پر آئیں. اس کے علاوہ کویت ریڈیو پر درس بھی دیا کرتے تھے اور یہاں دارالقرآن کے میں مدرس بھی تھے. یہ خطبہ جو چلتا رہا. جب 2 اگست 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تو اس وقت اردو خطبہ بند ہو گیا. لیکن جب دوبارہ کویت آزاد ہوا تو پھر اسی مسجد میں پھر دوبارہ اردو خطبہ شروع ہوا. بعد میں چل کر کے وزارت الاوقاف نے جو ہے کویت کے مختلف مساجد میں اردو خطبے کے لیے اور بعض دوسرے زبان کے میں خطبے کے لیے پرمیشن دینا شروع کر دیا. ایک اہم کام یہ ہے کہ اردو اخبار اور اردو میگزین، جس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. اردو میگزین کے بارے میں بتا دوں، مصباح نام ایک میگزین جو ہے منتھلی نکلتا تھا جو IPC کی طرف سے، جس کے ایڈیٹر ہمارے شیخ صفات عالم صاحب تھے اس وقت، جس کے اندر کافی دینی، علمی، ادبی مضامین شائع ہوتے تھے.
اور لوگ اس کو کافی شوق سے پڑھتے تھے. لوگوں کو انتظار رہتا تھا کب میگزین آتا ہے, لیکن بعض حالات کی وجہ سے وہ میگزین بند ہو گیا. ایک اہم کام جو اردو طبقے نے کیا ہے اس سے بڑا کارنامہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. وہ فقہی انسائکلوپیڈیا جو وزارت الاوقاف نے 45 جلدوں میں تیار کی ہیں, جس کو 40 سالے میں اوقاف نے مکمل کیا تھا. اس کو جو ہے اس کے ترجمے کے کام 1998 میں اسلامی فقہ اکیڈمی نئی دلی کے زیر اہتمام 26 ماہرین مترجمین سے شروع ہوا اور 2010 کو یہ ترجمہ پائے تکمیل کو پہنچا. یہ بہت بڑا کام ہے. اس کے علاوہ کویت کے اندر جو ہے بعض اہم شخصیات جن کی وجہ سے دینی ادبی خدمات کافی ہوئی ہیں, ان میں سے شیخ صلاح الدین مقبول جن کی درجنوں کتابیں منظر عام پر آئی, شیخ بدر الحسن قاسمی, شیخ احمد علی سراج, ڈاکٹر شفیع ندوی, اور اس کے علاوہ جو کویتی یعنی کویت میں مقیم جو شعراء ہیں ان کے ذریعے بھی کافی کام ہوا ہے, جس میں ڈاکٹر عمیر بیگ صاحب ہیں, ہمارے عامر قدوائی صاحب ہیں, تفصیل بتائیں گے. ڈاکٹر افروز عالم, مسعود حساس صاحب. ڈاکٹر افروز عالم صاحب کی ایک خاص چیز یہ منظر عام پر آئی, کویت کی ادبی تاریخ انہوں نے مرتب کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اس کے علاوہ عبداللہ علی مطوع, ڈاکٹر عبد الرحمن سمیت, شیخ نادر نوری کے انتقال کے بعد ان کے اوپر خصوصی نمبر شائع ہو گئے اردو زبان میں, جس سے یہاں کے ساری چیز معلومات سامنے آتی ہیں. اور یہاں کے بعض کویتی جو باحثین ہیں, اسکالر ہیں, ان کی کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا. اس کے علاوہ جب امیر کویت شیخ صبا الحمد صبا کو انسانیت نواز عالمی رہنما کی حیثیت سے بین اقوام متحدہ نے ان کو ایوارڈ دیا تھا, اس موقع پر جو ہے ایک خاص نمبر جو ہے نکالا تھا. وہ یہ ہے تاکہ پتہ چلے کہ کویت کی کیا کیا خدمات ہوئی ہیں. محترم حضرات, یہ باتیں اختصار کے ساتھ میں نے بیان کی ہے. انشاءاللہ کوئی اور بات ہوگی تو میں آئندہ سوال جواب میں باتیں رکھوں گا. بہت بہت شکریہ انصاف نیوز آن لائن اور اس کی پوری ٹیم کو. جناب خالد اعظمی صاحب نے اپنی گفتگو میں اردو کے حوالے اردو کی مجموعی خدمات کے حوالے سے بہت اہم روشنی ڈالی ہے, بالخصوص اس حوالے تاریخی حوالے سے کہ کویت میں اہل اردو کی آمد کا سلسلہ کب شروع ہوا. اب اردو ادب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جناب محمد عامر قدوئی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ جناب عامر قدوئی صاحب اردو کے ادبا ایک مطالعہ کے عنوان سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جناب عامر قدوئی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کویت میں دسمبر 1996 میں آیا تھا, اور اس وقت جب میں یہاں آیا تو یہاں کی ادبی فضا بہت اچھی تھی, اور اس زمانے میں یہاں نشستیں ہوتی تھی لیکن کوئی بڑے مشاعرے نہیں ہوئے. تو اس سلسلے میں کئی سال محنت کرنے کے بعد ہمیں موقع ملا تو ہم نے ایک انجمن قائم کی, انجمن تہذیب اردو. اس کا کام یہ تھا کہ اردو کے سلسلے میں اردو کو بڑھاوا دے, اس کی ترویج کرے, اور وقتاً فوقتاً یہاں پہ اردو کے پروگرام, کبھی مشاعرہ, کبھی نظم خوانی, کبھی افسانے کی شام, اس طرح کے پروگرام ہم نے شروع میں کیے.
کہ دھیرے دھیرے ہماری انجمن مضبوط ہوتی گئی، لوگ ساتھ آتے گئے، اور 2010 میں پہلا عالمی مشاعرہ ہم نے منعقد کیا۔ اس سے پہلے یہاں عالمی مشاعرہ کوئی بھی نہیں ہوا تھا، تو پہلا عالمی مشاعرہ ہم نے یہاں 2010 میں جون کے مہینے میں کیا، اور اس میں بہت بڑے بڑے شعراء یہاں آئے، وسیم بریلوی صاحب، منصور عثمانی، منظر بھوپالی، رامین ترپاٹھی، جوہر کانپوری اور شبینہ ادیب جیسے شعراء نے اس میں شرکت کی۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا عالمی مشاعروں کا، اور عالمی مشاعرے ہونے لگے، دوسری انجمنوں نے بھی کروائے، اور اس طرح سے ایک اردو کا ماحول بنا، اور یہاں مقامی طور پر بھی آئے دن پھر نشستیں ہونے لگی، اور یہاں کویت میں جو پاکستانی اور ہندوستانی لوگ مقیم ہیں، ان پر ایک کتاب بھی انجمن تہذیب اردو نے شائع کی، جس میں ان کا کلام، ان کے کلام پہ تبصرہ، یہ پورا اس کے اندر شامل ہے۔ اس کتاب کا نام تھا سفر میں ہے چراغ، سفر میں ہے چراغ۔ اور اس زمانے میں یہاں بڑے اچھے اچھے ادیب اور شاعر تھے، کچھ اب جا چکے ہیں، جیسے نور پرکار صاحب تھے، یہ افسانہ نگار بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ ایک باقی احمد پوری پاکستان سے تعلق تھا، ان کا بہت اچھے شاعر تھے، ابھی پاکستان چلے گئے ہیں۔ رشید میواتی صاحب تھے جو بہت اچھے شاعر تھے، ان کا انتقال ہو گیا مرحوم کا۔ اور اسلم امادی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں اردو میں، اور ان کی کئی کتابیں آئی ہیں، کئی شعری مجموعے اور نثری کتابیں، جیسے قریۂ فکر، عرصہ خیال اور اگلے موسموں کا انتظار، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں، اور ادبی گفتگو اور تعارف و معیار، یہ ان کی نثری کتابیں ہیں۔ اور شاہ جہاں جعفری، یہ بھی بڑا نام ہے، اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اردو کی۔ انہوں نے ایک انجمن بھی قائم کی ہے جو بزم کویت کے نام سے ہے، اور اس کے زیر اہتمام بھی متفرق پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کئی کتابوں کی یہ مصنف ہیں۔ انہوں نے تنہائی میری، سنو، دعائے نیم شب، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں، اور موت کا سوداگر اور گردش، یہ ان کے ناول ہیں۔ اور میمونہ علی چوگلے ایک اور نام ہے، جو کوکن کی رہنے والی ہیں، یہاں مقیم ہیں برسوں سے۔ یہ تنقید نگار ہیں اور نثری شاعرہ بھی ہے، نثری نظمیں کہتی ہیں۔ ان کی کتاب کچھ ذکر کچھ فکر اور متاع فکر، یہ تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر بیگ یہاں پہ 35-40 سال سے مقیم تھے، ابھی ریٹائر ہو کے گئے ہیں۔ وہ بھی بڑے اچھے افسانہ نگار، لکھنؤ سے تعلق ان کا، اور ان کے افسانے کا ایک مجموعہ یگ کی بات کافی پہلے شائع ہوا، یہی کویت کے دوران شائع ہوا۔ اور ڈاکٹر وسیم صدیقی، یہ ان کا تعلق بھی لکھنؤ سے ہے، یہ بھی افسانہ نگار ہیں، اور کویت میں رہتے ہوئے ان کا مجموعہ افسانوں کا دنوں کے پھیر کے نام سے شائع ہوا۔ اور فیاض وردگ، یہ بھی پاکستانی شاعر ہیں اور یہاں برسوں سے مقیم ہیں، اور یہ بھی اردو ادب کی ترویج کے لیے ہر وقت لگے رہتے ہیں اور بڑی خدمت
ان کی خدمات ان کی ہیں اردو کے لیے. اور یہ ان کے 2 مجموعے آ چکے ہیں، موج آتش اور شہر حروف، یہ شاعری کے مجموعے ہیں. اور اس کے علاوہ صابر عمر جو ہے ایک بڑا اچھا نام ہے، بھی بالکل نوجوان بچہ ہے، 30-35 سال کی عمر ہوگی اس کی، یا زیادہ 40 سال کی. انہوں نے بھی کافی کام کیا. ان کا ایک مجموعہ ہے صدائیں تیز تھی لیکن، یہ شعری مجموعہ ہے. اس کے علاوہ صابر عمر نے ایک بڑا کام کیا کہ آن لائن ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا نشاط. یہ 6 ماہی رسالہ تھا اور انہوں نے 2008 سے 2014 تک یہ رسالہ آن لائن جاری رہا اور بہت کامیاب تھا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے یہ آگے نہیں چل پایا. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اسے پھر جاری کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ خالد سجاد یہاں کے پاکستانی ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، اور اردو ادب کی ترویج کے لیے یہ بھی اپنی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں. ان کا بھی ایک مجموعہ آیا ہے مجھ میں دریا بہتا ہے، یہ شعری مجموعہ ہے. مسعود حساس یہ بھی بہت اچھے اردو کے سپاہی ہیں. ان کا بھی ایک شعری مجموعہ آیا ہے جوش جنوں کے نام سے، اور انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے، ایک غزل اکیڈمی کے نام سے ایک انجمن قائم کی ہے، غزل اکیڈمی، جس میں یہ جو نوجوان شعراء ہیں اور جو مبتدی ہیں، جن کو شاعری کے اوزان نہیں معلوم اور شاعری کیسے ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں، یہ اس میں وہ سکھاتے ہیں اور اس میں بہت کامیاب ہے. اس میں تمام دنیا سے لوگ جڑ جاتے ہیں. کویت میں تو رہتے ہی ہیں، کویت سے جڑتے ہی ہیں، اس کے علاوہ تمام عالم کے لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں، جڑے رہتے ہیں اور یہ ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا مشاعرہ یہاں پہلی بار جو ہوا تھا 2010 میں، تو اس میں جو وسیم بریلوی صاحب، تو انہوں نے اپنے اظہار خیال کیا اس طرح کہ میں تقریباً 35 سال سے گلف کے مشاعروں میں شریک ہو رہا ہوں، لیکن پہلی بار کویت میں حاضری ہوئی ہے. یہاں کے سامعین نے جس شاندار ادب نوازی کا مظاہرہ کیا ہے، ایسی محفلیں شاذ و نادر ہی کہیں دیکھنے کو ملتی ہیں. منظر بھوپالی ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ویزا چند روز کا ہے، ورنہ کویت جیسے خوبصورت شہر میں آپ جیسے ادب نواز اور والہانہ محبت کرنے والے سامعین، انتہائی ذہین اور مخلص انسانوں سے کون بچھڑنا چاہے گا. منصور عثمانی یہ مشہور ترین جو ہے، یہ وہ ناظم ہے مشاعروں کے. ان کا کہنا تھا کہ انجمن تہذیب اردو نے صرف عالمی مشاعرہ برپا نہیں کیا، بلکہ سرزمین کویت پر اردو ادب میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے جسے برسہا برس بھلایا نہ جا سکے گا. ڈاکٹر صالحہ جواد موسیٰ یہ کویتی ہیں اور یہی مقیم ہیں، اور ڈاکٹر عمیر بیگ نے انجمن کی پذیرائی کی اور عالمی مشاعرے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی. تو یہ سلسلہ چل نکلا اور ابھی تک جاری ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بڑے ادب نواز لوگ ہیں یہاں، اور ان کے اندر اردو ادب کی بڑی پیاس ہے، چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام برابر ہوتے رہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن اس قدر پروگرام نہیں ہو پاتے جتنا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں کی مجبوریاں ہیں. صحیح بات. ہاں، اور ادھر 2-3 سال سے جب سے یہ کرونا شروع ہوا تو اس وجہ سے کوئی پروگرام نہیں ہو سکا بڑا. البتہ آن لائن پروگرام ہوتے رہے جس میں کویت نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. تو
یہاں کی رپورٹ ہے اس وقت، اور اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب عامر قدوئی صاحب. اب میں جناب محمد عمر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اردو صحافت کی تاریخ اور مستقبل کے امکانات کے موضوع پر روشنی ڈالیں گے. اور شاید عبداللہ عباسی صاحب ہم لوگوں سے جڑ نہیں پائیں. عبداللہ عباسی صاحب کی کچھ مجبوری ہو گئی ہے اور ان کا ٹیکنیکل خرابی ہو رہی ہے ان کے یہاں، تو انہوں نے معذرت کر لیا ہے کہ وہ نہیں جڑ پائیں گے. جناب محمد عمر صاحب کویت میں اردو صحافت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. جناب محمد عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں انصاف نیوز آن ایئر اور اللہ جاوید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کویت میں رہنے والوں کے لیے نیا سلسلہ شروع کیا، تو بہت اچھا ہے. اور اردو جو ہے دنیا بھر میں وقت بہت سمجھتا ہوں انگریزی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی سمجھی جانے والی زبان ہے، اور تمام بر اعظموں میں اب اردو کی دھوم ہے. جیسے کہ داغ دلوی صاحب نے کہا تھا سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، تو یہ آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. یہ اردو جو ہے کویت میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 50% زیادہ آبادی جو ہے کویت میں وہ اردو سمجھتی ہے. پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی حضرات بھی سارے یہاں اردو بولتے ہیں. اور جہاں تک اردو صحافت کا تعلق ہے تو جہاں جو تاریخ بتاتی ہے، میں نے ریسرچ کی ہے، وہ کویت میں اردو تو 1926 میں ہی آ گئی تھی. یہاں مشاعرے بھی شروع ہو گئے تھے، شاعراء بھی آ گئے تھے، لیکن اردو کا پہلا جو قابل ذکر جو کوئی جریدہ نکلا ہے کویت میں وہ 1975 میں آزاد کے نام سے نکلا تھا، جس کے ایڈیٹر ہمارے جاوید صاحب بھی رہے، وہ ابھی تک کویت میں مقیم ہیں. انہوں نے اردو صحافت کی بڑی خدمت کی، اور آج کل کویت ایشین جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پچھلے 15-16 سال سے وہ صدر بھی ہیں. تو یہ آزاد کافی دیر تک چلتا رہا، اور بعد میں اسی آزاد کو ایک نئے نام سے، صحافت کے نام سے انہوں نے کیا. یہ جریدہ تھا، اس میں جو اردو کے بڑے بڑے نام جو تھے، اس میں یعنی ذکاءاللہ راجپوت صاحب، طاہر پرویز صاحب اور پھر جاوید صاحب، یہ ان کے ایڈیٹر رہے. اور یہ سلسلہ 1982 تک چلتا رہا. 1981-82 میں پہلی دفعہ غالباً 1981 کی بات ہے کہ جب کویت کے بہت بڑے جریدہ عرب ٹائمز جو انگلش میں اخبار نکالتا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر انڈین پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ مقیم ہے، تو انہوں نے اپنے اخبار کے ساتھ اردو کا بھی اخبار روزانہ نکالنا شروع کیا. 2 صفحے نکالتے تھے اردو کے، اور جو جمعرات بعد میں چھٹی ہوتی تھی یہاں پر جمعرات کو وہ 4 صفحے کر دیتے تھے. تو یہاں اس اخبار میں کو شروع کرانے میں انڈیا کے جو ایڈیٹر تھے وہ دارا کدوا صاحب جو بہت ہو چکے ہیں، پارسی تھے، انہوں نے بڑی دلچسپی لی تھی. حالانکہ خود ان کو اردو نہیں آتی تھی، غالباً ملیالی تھے وہ، لیکن انہوں نے اردو شروع کرائی. اردو کا اخبار چلتا رہا، اور بہت بڑے بڑے نام جو ہے وہ اس میں آئے جنہوں نے اس کے ایڈیٹر رہے. تو اس میں سعید افضل صاحب مرحوم، یہ طاہر پرویز صاحب، اور ایک مظہر منہاس صاحب، یہ مختلف اوقات میں اس کے ایڈیٹر رہے. پھر واجد علی واجد صاحب بھی اس سے منسلک ہوئے، اور اشرف شاہ صاحب آخری ایڈیٹر تھے اس کے. تو یہ 1989 تک چلتا رہا. پھر ایک یعنی عرب ٹائم کے ایڈیٹر ایک امریکن آئے، جو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ مجھے سکی ان کا نام تھا، کیونکہ مجھے یہ نہیں آتی اردو، تو میں ایڈیٹر ہوں تو مجھے پتہ چلنا چاہیے زبان کیا ہے، تو انہوں نے اس کو اکثر بند کر دیا. تو پھر اردو صحافت کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا. 1990 میں کویت پہ قبضہ ہو گیا. تو اس کے بعد 91 میں کویت دوبارہ آزاد ہوا، تو 92 میں دوبارہ لوگوں نے آنا شروع کیا. تو پھر دوبارہ کویت ٹائمز جو ہے انہوں نے اردو صحافت کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے اردو کے 2 صفحات نکالے. یہ مجھے یاد ہے 31 جولائی 1993 کو پہلا اردو کا شمارہ نکلا تھا. اس کو شروع کرانے میں نمایاں ہاتھ تو جاوید احمد، اس کے علاوہ جو ہے ذکاءاللہ راجپوت، اور سب سے زیادہ اس اخبار کے ایڈیٹر جو تھے مسعود اللہ خان صاحب کا تھا.
اور ان کی کوششوں سے یہ خوشبو ہوا. لیکن پہلے ایڈیٹر جو تھے وہ سعید صفدر مرحوم بنے، جنہوں نے 31 جولائی 1993 کو کویت ٹائمز کا پہلے دن 10 صفحات نکلے اور اس کے بعد روزانہ بنیاد پر 2 صفحات نکلتے تھے. بندہ ناچیر بھی اس کے سب ایڈیٹر کے طور پر ان کے ساتھ شامل تھا 31 جولائی 1993 سے. تو 18 اگست 1998 تک سعید صفدر صاحب اس کے ایڈیٹر رہے. پھر ان کے کچھ معاملات بگڑ گئے اور ان کی جگہ ذمہ داری بندہ ناچیز پہ مجھ پہ آ گئی. تو یہ اردو صفحات بعد میں پھر انہوں نے اس کو ٹیبلائٹ پیج میں کر دیا اور غالباً 2000 میں یہ صفحات کی تعداد 2 سے بڑھا کر 8 کر دی گئی. لیکن ٹیبلائٹ پیج پہ تھا 2000 سے لے کر 2009 18 اگست 2009 تک یہ اخبار چلتے رہے اور اس کی ذمہ داری مجھ پہ میرے کانوں پر ہی تھی. میرے ساتھ مختلف مقادموں کمپیوٹرز آتے رہے جن میں خالد امین صاحب بھی تھے، محترمہ شبانہ بھی تھی. تو ہم نے اس کام کو چلاتے رہے. تو پھر انہوں نے اس کے ہمارے ساتھ کویت ٹائم میں ملیالم کے بھی صفحات نکلتے تھے، وہ بھی بہت پاپولر تھا. پھر اخبار کے جو مالک تھے یوسف علیان صاحب، وہ پاکستانیوں سے انڈین سے اردو زبان سے بڑے محبت کرتے تھے. تو ان کا انتقال 2008 میں ہو گیا. تو اس کی جگہ ان کے بیٹے نے یہ مالی ذمہ داری تو انہوں نے 18 اگست 2009 کو اردو اور ملیالم کو بند کر دیا. اس کو ملیالم والوں نے تو اپنا ایک ادھم کے نام سے اخبار نکالا جو ابھی تک چل رہا ہے. لیکن اردو کے صحافت کرنے کے لیے بندہ ناچیز سے بڑی کوششیں کی. میں نے کچھ میگزین نکالے جیسے پیغام آن لائن تھا، پھر نئی روشنی کے نام سے ہم نے 15 روزہ نکالا، پھر سماعت کے نام سے ہم نے منتری نکالا، ان کا ریگولیشن بھی تھا. لیکن کچھ مالی مجبوریوں کیونکہ یہاں پرنٹنگ کے اخراجات کویت میں بہت زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بھی ابھی کویت سے منقطع ہے. لیکن کویت کی تاریخ نے بہت بڑے بڑے صحافی پیدا کیے ہیں. آج کل کیونکہ صحافت میں زیادہ آن لائن کا چرچا ہے تو اس لیے زیادہ صحافت آن لائن اور فیس بک پر ہی ہو رہی ہے. اور ہم لوگ یہاں سے جو پاکستانی اخبارات ہیں ان کے لیے لکھتے ہیں اور پاکستانی اخبارات میں کویت کی خبریں چھپتی ہیں تو ان کو پھر ہم فیس بک پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں، سب لوگ پڑھ لیتے ہیں. لیکن کویت میں کی تاریخ میں اردو صحافت نے بہت زیادہ یعنی اردو کے فروغ میں اردو صحافت نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. جیسے احمد قربائی صاحب نے فرمایا کہ بڑے بڑے مشاعرے ہوئے ہیں اور ان سب مشاعروں کی کوریج اردو اخبارات میں ہوتی تھی اور اگلے دن یعنی ان کو لوگ پڑھ بھی لیتے تھے. یعنی اگر مشاعرے میں 100 لوگ شریک ہوتے تھے، 200 لوگ شریک ہوتے تھے، اگلے دن 4 لاکھ لوگوں تک وہ خبر پہنچ جاتی تھی. اور اردو اخبار میں جب تک مجھ پر ذمہ داری رہی اب تک صفدر صاحب تھے ہم ہفتے میں ایک دن باقاعدہ ادبی ایڈیشن چھاپا کرتے تھے جس میں تمام شعراء کی نظموں کو جگہ ملتی تھی اور ادبی رپورٹنگ بھی ہوتی تھی. ان میں یہ نور پرکاش صاحب کا نام لیا تو مجھے بہت پرانی یادیں تازہ ہو گئی. جب تک وہ کویت میں رہے تو وہ شاعر بنگاہ شاعر کے نام سے کالم لکھتے تھے اور ان میں اپنے شعراء کو تقریباً تمام شعراء کو انہوں نے متعارف کرایا. اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں اس کو ہر چیز کے دن ہر ایگزیبیشن کیا ہوتا تھا تو ہم اس میں کیا کرتے تھے. اور تمام کے تمام شعراء جن میں احمد قربائی صاحب کی سارے فہرست سے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ان کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور ہم چھاپتے رہے ہیں. اور بڑے بڑے نام اردو شاعری کے یہاں پر ہوئے. خواتین شعراء کو میں باجی مترجم زیبا کو میں بہت خراج سے پیش کرتا ہوں کہ وہ کویت میں اردو ادب کی سب سے پہلی صاحب دیوان شاعرہ تھی. ان کے بھی ہم نے مضامین بھی شائع کیے، وہ ادبی مضامین بھی لکھتی تھی، ان کی شاعری بھی شائع کی. پھر مادام شاہ جہاں جعفری صاحبہ بھی باقاعدہ اردو میں لکھتی رہی ہیں کویت ٹائمز میں اور بہت زیادہ ان کے کلام شائع ہوا ہے. پھر شاہین رضوی بھی بڑی اچھی شاعرہ تھی، انہوں نے آنکھیں کے نام سے بڑی اچھی شاعری کی. وہ لکھتی تھی لیکن کم لکھا لیکن بہت اچھا لکھا. ابھی بھی کویت میں بہت اچھی شاعرائیں موجود ہیں، ابھی کام ہو رہا ہے. احمد قربائی صاحب نے بھی بہت اچھے اچھے مشاعرے کرائے ہیں اور عبداللہ باشی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے نامساعد حالات میں بڑے مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کویت میں عالمی ادبی مشاعرے کرائے ہیں. اور ان شاعراء کو بھی کویت میں مدعو کیا، ان کو ہم ٹی وی پر دیکھتے تھے اور ان کا نام سنتے تھے. اور ابھی ان کا سفر جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا. اور وہ شعراء جن کو بھی ہم نہیں سن سکے فرد عباس صاحب ہیں اور انڈیا کے شعراء ہیں جن کو ہم سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اردو ادب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اردو ادب اور صحافت کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے. جتنے بھی شعراء تھے، جتنے بھی آدمی
शख्सियात थी जिनमें कमाल अजहर साहब का अभी हाल ही में पिछले महीने इंतकाल हुआ, वो भी बहुत लिखते रहे हैं। तस्लीम अकबर साहब जो हैं उनके भाई हैं बाकी अहमद पुरी साहब के, उन्होंने भी बहुत शायरी की और उर्दू सहाफ़त को जारी रखने में इन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। जब कुवैत टाइम बंद हो गया इन्होंने पूरी कोशिश की कोई ना कोई मैगजीन कोई ना कोई साला निकलता रहे। जहाँ इकबाल साहब बिजनेसमैन थे हैं, हाफिज मोहम्मद शबीर साहब हैं, आर मोहम्मद आर भट्ट साहब हैं, अबैद मर्राई साहब हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस लिहाज से। पीर अमजद साहब हैं कि इन्होंने ताकि उर्दू सहाफ़त चलती रहे और मैगजीन निकलवाने में इन्होंने हमारी माली मदद भी करते रहे और हम मैगजीन निकालते रहे। तो अभी पिछले से कोरोना की वजह से क्योंकि सब कुछ ही बंद हो गया तो फिर उर्दू सहाफ़त भी अब पाकिस्तानी अखबार तक पहुँच गई है, लेकिन मेरी कोशिश है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जावेद साहब की जो है उर्दू सहाफ़त में भी लिखते रहते हैं और बेसिकली वो इंग्लिश अखबार के रीडर हैं और वो अभी तक वे टाइम से मुस्लिम है, तो वो भी उर्दू सहाफ़त के लिए जितने कुछ उनसे हो सकता है वो करते रहते हैं हमारे साथ। हमेशा उर्दू अखबार को शुरू कराने में भी उनका बहुत हाथ था और अभी भी उर्दू सहाफ़त को शुरू कराने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला करीब कोई और उर्दू मैगजीन कम से कम 15 रोज़ा से ही हम निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला और यहाँ पर जो अदबी सरगर्मियाँ हैं और जो कम्युनिटी के दूसरे मसाइल हैं उनको कवर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कोई क्वेश्चन करने में मैं हाजिर हूँ। जी मोहम्मद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू सहाफ़त के हवाले से बहुत अहम बातें बतलाई हैं और उसकी पूरी तारीख आई है। और सिर्फ ये कुवैत का मसला नहीं, इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान में भी उर्दू सहाफ़त को बहुत सारे मसाइल लाहिक हैं और बहुत सारे अखबारात यहाँ हिंदुस्तान से जो शाये हो रहे हैं वो बहरानी दौर से गुजर रहा है। उसकी एक वजूहत ये है कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट आई है इस वक्त, वो आमतौर पे जो अखबारात का जो मामला होता है वो इश्तिहारात से चलता है। हुकूमत हिंद ने उर्दू अखबारात की तरफ से इश्तिहार देना बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ एक मसला ये है कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं, कारपोरेट कंपनी है, वो भी उर्दू अखबारात को इश्तिहार नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद चंद अखबारात जो है मुल्की सतह पर कौम की नुमाइंदगी कर रही है। और हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त बहुत बुरी हालत में तो नहीं है, लेकिन एक कस्म-पुरसी के दौर से गुजर रही है। लेकिन माशाल्लाह इधर चंद सालों में ये ऑनलाइन जो वेबसाइट का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो चंद लोग मिलकर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट आए हैं उर्दू में भी हिंदुस्तान में जो बेहतरीन सहाफ़त कर रही है। और हमारा इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन भी इसमें से कोशिश है कि हम सहाफ़ती अक़दार और गैर जानिबदारी को बरकरार रखकर सहाफ़त करें। जैसे अभी हमने त्रिपुरा, आसाम के इशूज़ पे बहुत सारे काम किया है हम लोगों ने। अब मैं जनाब मौलाना शेख मौलाना सिफ़ात आलम मदनी साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो कुवैत में अहले उर्दू की दीनी खिदमत के मौजू पर रोशनी डालेंगे। मौलाना सिफ़ात आलम मदनी। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सबसे पहले हम इंसाफ ऑनलाइन के बेहद ममनून हैं कि उन्होंने अच्छी पहल की है और आज के इस उम्दा प्रोग्राम में मुझ नाचीज़ को दावत गुफ्तगू देने के लिए जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब के भी हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं। बिरादरम मौलाना खालिद आदमी साहब ने मुख्तसर वक्त में बहुत सारे गोशों को कवर किया। उसी तरीके से जनाब आमिर क़िदवई साहब और मोहम्मद उमर साहब ने भी बहुत सारी गुफ्तगू की और अच्छी गुफ्तगू की। आज हम सबसे पहले ये ज़िक्र करेंगे कि हुकूमत कुवैत ने अहले उर्दू को अंदरून कुवैत जो दीनी सहूलियात दे रखी हैं उनमें से 4 अहम सहूलियतें काबिल सिताइश हैं। सबसे पहले नंबर पर खुतबे जुमा की इजाज़त। खलीजी ममालिक में कुवैत को ये इम्तियाज़ी शान हासिल है कि इसने आला पैमाने पर अजनबी ज़बानों में भी खुतबे जुमा का एहतमाम करने की इजाज़त दी है, जिसकी तरफ मौलाना खालिद आदमी साहब ने इशारा भी किया है। दूसरे नंबर पर मसाजिद में उर्दू ज़बान में दुरूस की इजाज़त। हफ्ता में मुख्तलिफ़ मसाजिद में छोटे छोटे दुरूस होते हैं, अलबत्ता महीना में मखसूस मसाजिद में बड़े खिताबात होते हैं जिनमें बड़ी तादाद में लोग शरीक होते हैं और प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करते हैं। तीसरे नंबर पर दारुल कुरान का नज़्म। मिनिस्ट्री ऑफ औक़ाफ़ की तरफ से तारिकीन वतन के लिए तालीम बालगा के लिए कोर्सेज चलाए जाते हैं।
خواتین اور حضرات دونوں کے لیے یہ سہولت دستیاب ہے۔ البتہ خالص اردو زبان میں بھی دارالقرآن چلتا ہے، جس میں پڑھنے والوں کو باضابطہ سرٹیفکیٹ سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں اور بچیوں کے لیے بھی تحفیظ القرآن کے سینٹرز کویت کی اکثر مساجد میں چلتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ریڈیو کویت پر اردو میں 2 گھنٹے کی سروسز ہیں۔ ریڈیو کویت کی اردو سروس میں دینی پروگرام کے ذریعہ بھی بہترین دین کی خدمت ہوئی ہے اور تا ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب ہم کویت میں جو دینی مراکز کام کر رہے ہیں اور ان سے منسلک جو شخصیات ہیں ان کا ایک ہلکا سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر مرکز دعوت الجالیات، مولانا عارف جاوید محمدی اور مولانا صلاح الدین مقبول احمد کے ہاتھوں 1984 میں اس مرکز کا قیام عمل میں آیا۔ رفقائے کار میں مولانا محمد بشیر طیب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اس مرکز کے بروقت رئیس مولانا عارف جاوید محمدی حفظہ اللہ ہیں، جن کی شخصیت بڑی متحرک اور فعال ہے۔ اس مرکز کے تحت متعدد مساجد میں خطبہ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، درس قرآن اور حدیث کا اہتمام ہوتا ہے، بہت سارے کتابچے شائع ہوتے ہیں اور مفت میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جمعیت احیاء التراث کے قرطبہ ہال میں ماہانہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں خطاب کے ساتھ ساتھ حاضرین کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین مقبول احمد کا نام آپ سن چکے ہیں۔ ممدوح کویت کے معروف محقق اور معتبر عالم دین ہیں۔ آپ نے کویت میں نہ صرف یہ کہ بے شمار دعوتی خدمات انجام دیں بلکہ تصنیفی اور تالیفی میدان میں بھی نمایاں کام انجام دیا ہے۔ آپ 30 سے زائد ضخیم کتابوں کے مؤلف، مترجم اور محقق ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں مولانا ابوالکلام آزاد کی مشہور کتاب تذکرہ کا عربی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ آپ قادر الکلام شاعر بھی ہیں۔ آپ کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں جن میں مسدس شاہراہ دعوت سر فہرست ہے۔ مرکز دعوت الجالیات سے منسلک تیسری شخصیت ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ ہیں۔ آپ امام اور خطیب ہیں۔ لجنۃ القارئ الہندیہ میں ایک شعبہ کے ذمہ دار ہیں۔ مختلف مساجد میں قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ درجنوں کتابوں کے مؤلف ہیں، مترجم ہیں، جن میں قابل ذکر داد الخطیب کا سلسلہ ہے جس کی 4 جلدیں اب تک چھپ چکی ہیں۔ یہ خطبہ اور واعظین کے لیے خطبات کا بالکل انوکھا تحفہ ہے اور تا ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ چوتھی شخصیت مولانا عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ کی ہے۔ آپ اچھے خطیب ہیں، عالمانہ شان میں خطبہ دیتے ہیں۔ آپ کے خطبات بے حد مؤثر ہوتے ہیں اور آپ کا تحریری ذوق بھی بہت ہی عمدہ ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ دوسرا مرکز جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے مرکز توعیت الجالیات ہے۔ اس کے رئیس مولانا محمد انور محمد قاسم سلفی حفظہ اللہ ہیں اور آپ کے معاون مولانا مصطفیٰ مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ اس مرکز کے تحت بھی مساجد میں دروس ہوتے ہیں، خطبات جمعہ ہوتے ہیں اور آپ کا صحافت سے بھی گہرا تعلق رہا ہے۔ آپ نے 1 درجن سے زائد کتابیں تالیف فرمائی ہیں جن میں اولاد کی اسلامی تربیت قابل ذکر ہے۔ مرکز توعیت الجالیات کا بھی قرطبہ میں عظیم الشان ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تیسرا مرکز منہج الانبیاء للدعوت والارشاد ہے۔ اس کے روح رواں شیخ فیض اللہ مدنی حفظہ اللہ تھے جو بروقت ہندوستان میں رفاہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس پلیٹ فارم سے مسجد صبا السالم میں ماہانہ اجتماع شروع کیا، نوجوانوں کو منظم کیا، ویڈیوز کی ریکارڈنگ شروع کی، موسمی کورسز کرائے، تربیتی پکنک کا نظم کیا جس کے ماشاء اللہ اچھے خاصے اثرات دیکھے گئے اور الحمدللہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ شیخ فیض اللہ مدنی کے رفقائے کار میں سر فہرست ایک نام شیخ عبدالحفیظ عمری مدنی حفظہ اللہ کا بھی آتا ہے۔ آپ وزارت الاوقاف کے موظف اور خطیب ہیں اور درجنوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ نے سب سے عظیم کام جو کیا ہے وہ ہے ابتدائی طلبہ کے لیے، مدارس کے جو ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں ان کے لیے عقیدہ، فقہ، سیرت اور تاریخ پر مشتمل ایک ٹھوس کورس تیار کی ہے اور یہ کتابیں الحمدللہ 50 سے زائد مدارس کے چھوٹے چھوٹے جو مدارس ہیں ان کے نصاب میں داخل ہیں۔ چوتھا مرکز IMA یعنی انڈین مسلم ایسوسی ایشن کویت ہے۔
اس تنظیم کے پاس الگ سے یوتھ ونگ کے نام سے نوجوانوں کی ٹیم ہے، خواتین کی ٹیم بھی الگ کام کرتی ہے۔ اس تنظیم کے تحت مساجد میں دروس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، خطبات جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، مختلف مناسبات سے پروگرام رکھے جاتے ہیں، اور سال میں ایک بار پکنک کے پروگرام بھی ہوتا ہے، سمر کلاسز بھی رکھے جاتے ہیں، اور مختلف دعوتی اور رفاہی کام کیے جاتے ہیں۔ 5واں مرکز اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت ہے۔ یہ تنظیم پچھلے 40 سال سے دینی، سماجی اور رفاہی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس میں بھی بڑوں کے علاوہ علیحدہ یوتھ ونگ ہے، خواتین کی ٹیم ہے۔ اس تنظیم کے تحت بھی خطبات جمعہ ہوتے ہیں، جمعہ کے قرآن کے کلاسز اور دروس ہوتے ہیں۔ منگف میں تحفیظ القرآن کا ایک سینٹر بھی قائم ہے، بچوں کے سمر کلاسز رکھے جاتے ہیں، اور مختلف مناسبات میں لیکچرز وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شانتی سندیشم ویلفیئر سوسائٹی، کرپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے علاوہ بھی بہت ساری سوسائٹیاں ہیں جو مسجد الکبیر کے مراقبت الجالیات سے ملحق ہیں۔ کویت میں مزید کچھ شخصیات ہیں جو مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے فضیلت الشیخ عبدالرؤف عبدالحنان الاشرفی، آپ معروف محقق اور معتبر عالم دین ہیں، آپ حساوی کی بڑی مسجد کے امام ہیں، بہت سے عرب آپ کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کی اردو اور عربی کتابوں کی تعداد 30 سے زائد ہے، جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب صلاۃ الرسول کی تخریج اور تعلیق ہے۔ آپ مسجد کبیر میں مراقبۃ الجالیات کے منسق بھی ہیں۔ آپ کے ماتحت خطبہ جمعہ دینے والوں میں ایک اہم نام شیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ کا آتا ہے۔ آپ بھی کویت میں امام اور خطیب ہیں، اور آپ خود بھی ہمیشہ دروس وغیرہ دیتے رہتے ہیں، اور نوجوانوں کی بھی ایک اچھی ٹیم تیار کر رکھی ہے۔ مولانا بدر الحسن قاسمی کا نام بھی کویت کی شخصیات میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ کویت میں آپ امام اور خطیب ہیں، آپ کی نگرانی میں ہی کویت سے اردو زبان میں فقہی انسائکلوپیڈیا شائع ہوا، جس کی طرف مولانا خالد اعظمی صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ فقہی مسائل پر آپ کافی عبور رکھتے ہیں، اسلامک فقہ اکیڈمی کے رکن یقین ہیں، آپ بہت ساری کتابوں، عربی اور اردو کتابوں کے مؤلف ہیں، اور آپ کی کتابوں میں عصر حاضر کے فقہی مسائل اور اسلام اور عصر حاضر قابل ذکر ہیں۔ مولانا خالد اعظمی صاحب کی شخصیت بھی ایک متحرک اور فعال شخصیت ہے۔ لجنہ بشائر الخیر کویت میں جو منشیات کی سرکوبی کے لیے ایک ادارہ ہے، کام کرنے والا ادارہ، اس کے تحت شائع ہونے والے بہت سارے مواد کا آپ نے ترجمہ کیا ہے، اور بذات خود آپ درجنوں کتابوں کے مؤلف اور مترجم ہیں، اور آپ کی کتابوں میں خاص طور پر شیخ علی المطوع حیات و خدمات قابل ذکر ہے۔ مزید کچھ جمعیات ہیں جنہوں نے اردو کی دینی خدمت کی ہے، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وقت کی تنگ دامنی ہمارے لیے مانع ہے، اس لیے میں انہی چند کلمات پہ اپنی گفتگو ابھی ختم کر رہا ہوں، اگر موقع ملا تو آگے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صفات عالم مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے کویت کے اہل علم کی دینی خدمات کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو کی، اور کئی اہم شخصیات کی تصنیفات اور ان کے علمی خدمات کی روشنی ڈالی ہے۔ ہمارے پاس بھی صرف 7 منٹ کا وقت بچا ہے، کیونکہ یہ پروگرام صرف 1 گھنٹے کا ہونا تھا، کچھ تاخیر بھی ہوئی تھی، تو میں جناب ڈاکٹر خالد اعظمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ریڈیو کویت کے حوالے، چونکہ عبداللہ عباسی صاحب سے جڑ نہیں پائے ہیں، اور اس لیے چند اگر ریڈیو کویت کے حوالے سے چند باتیں آپ روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے قارئین تک بات پہنچ سکے۔ جناب خالد اعظمی صاحب۔ ریڈیو کویت سے منسلک ہمارے شیخ صفات عالم مدنی صاحب ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ڈالیں گے روشنی، لیکن صرف میں ایک بات جو چیز چھوٹ گئی تھی، وزارت الاوقاف کویت نے 25 مساجد کو جو ہے اردو میں خطبے کے لیے پرمیشن دیا ہے۔ 25 مساجد جو باضابطہ وزارت الاوقاف سے کی طرف سے مساجد میں خطبہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ جو کیمپ ہیں جو یہاں کمپنیوں میں جہاں لیبر طبقہ رہتا ہے وہاں پر رہتے ہیں، ان مساجد 4-5 مساجد وہ بھی ہوں گے جو کیمپوں میں خطبے ہوتے ہیں۔ باقی آپ مولانا صفات صاحب خود بتائیں گے ریڈیو کویت کے حوالے سے۔ جی ریڈیو کویت کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ریڈیو کویت
की सर्विस से अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत कुवैत ने 2 घंटे की सर्विस दे रखी है। 7 बजे से 9 बजे तक ये सर्विस चलती है और असल में ये सर्विस सकाफ़ती सर्विस के नाम पर मुहैया हुई है। अलबत्ता उसके अंदर दीनी प्रोग्राम भी आता है, यहाँ तक कि उस प्रोग्राम की शुरुआत ही होती है तिलावत कुरान से और एक हदीस से, उसके बाद ख़बरें भी आती हैं और मुख्तलिफ दीनी प्रोग्राम्स के साथ साथ सकाफ़ती प्रोग्राम भी पेश किए जाते हैं। अलबत्ता उसमें जो दीनी प्रोग्राम होता है, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद मंसूरी साहब पहले दीनी प्रोग्राम पेश किया करते थे, फिर मौलाना अब्दुल क़ादिर शानदा उमरी हफ़िज़हुल्लाह ने एक अरसा तक दीनी प्रोग्राम पेश किया। उसके बाद नाचीज़ 2005 से अब तक दीनी प्रोग्राम पेश करता आ रहा है। शुरू में रिकॉर्डेड प्रोग्राम नश्र होता था, फिर लाइव प्रोग्राम कर दिया गया और उसमें सवाल और जवाब का सेशन भी शुरू कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट से 45 मिनट का प्रोग्राम कर दिया गया और प्रोग्राम का नाम था बातें जिनसे ज़िंदगी संवरती है। पिछले महीना से एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है आए अपना दीन सीखें। इसका दौरानिया 1.25 घंटा रखा गया है। इसमें सामीन की कॉल्स भी ली जाती है और उनके सवालों के जवाबात भी दिए जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर रेडियो कुवैत में जो 2 घंटे की सर्विस है उसके अंदर सकाफ़ती प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं और उसके अंदर हर दिन 8 बजे 10-15 मिनट के लिए ख़बरें भी नश्र होती हैं और उसके अंदर दीनी प्रोग्राम्स भी आते हैं। ये कुवैत रेडियो पर मौलाना बतौर हसन कासमी साहब का भी दीनी मौज़ूआत पर उनका प्रोग्राम होता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ये तजर्बाती प्रोग्राम था और ये पहला सिलसिला था और पहला ही प्रोग्राम जो है बहुत ही कामयाब रहा और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मौलाना सफ़ाद आलम मदनी साहब का, डॉक्टर खालिद आज़मी साहब का, आमिर किदवई साहब का, मोहम्मद उमर साहब का। उन्होंने अपने अपने मौजू पर तफसील से रोशनी डाली और हमारी कोशिश है कि फिर इंशाअल्लाह ताला इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी कुवैत के हवाले से करते रहेंगे। और आप हज़रात से दरख्वास्त ये भी है कि आप अगर अपने मज़ामीन अपने तख्लीक इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन की वेबसाइट के लिए हवाले हमें भेज सकते हैं, हम इंशाअल्लाह उसे शाये करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। अब ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। जी डॉक्टर खालिद साहब कुछ फरमा रहे हैं क्या? नहीं, शुक्रिया। हम लोग यानी कुवैत की जानिब से मैं आपका भी शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया और ये पहला मौका दिया अल-अव्वल फल-अव्वल करके हिसाब से जो है। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।